اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی موت کی علامات دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ روحانی موت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتی ہیں تو آپ روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں جا رہا ہوں تم سے اور دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ زندگی گزارتے وقت زندگی کے معاملات میں کہیں بھی اگر آپ نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا تو یہ روحانی پستی کی علامات ہے، آپ پستی میں جا رہے ہیں۔ یہ بات یعنی موت کی جگہ اگر میں پستی کا تذکرہ کروں تو میرے خیال سے ذہن قبول کر لے گا۔ انسان یا تو دیکھیں پستی میں جا رہا ہے یا عروج پر جا رہا ہے۔ جب انسان، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب انسان باشعور ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، تو اب اس کا سفر جو ہے، اس کا سفر اب شروع ہو چکا ہے۔ یہ آیا ہے روحانی ترقی کے لیے، روحانی تنزل کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ اب اس کا یہ اگر اللہ کو یاد رکھے زندگی میں تو اس کا روحانی سفر ہوگا ملائے اعلیٰ کی طرف، علیین کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پستی اور بلندی، آپ اگر بلندی میں جانا چاہتے ہیں، پرواز کرنا چاہتے ہیں، انسان پرواز کے لیے آیا ہے۔ اے طائر لاہوتی، یہ لاہوت کا پرندہ ہے۔ انسان اگر عملی زندگی میں اللہ کو بھلا دے تو یہ اس کا سفر جائے گا پستی کی طرف۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ معاملات میں، مخلوق خدا کے ساتھ معاملات میں اگر یہ اللہ کو بھلا کر فیصلے کرے یا باتیں کرے یا اس کا طرز عمل، تو اس کا سفر جائے گا پستی میں۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اور اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پستی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اور پستی پستی پستی، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھتے ہیں، اور جو حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی کہ دو چیزیں جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اللہ کا حکم اور میرا طریقہ، اس کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یعنی اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیں گے، تو ہماری روحانی بلندی کا سفر خود بخود ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ انسان بلندی کے سفر کی طرف آیا ہے، اس کا مقام جو ہے وہ لاہوت ہے، یہ طائر لاہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم پاک بات کہو گے اور پھر تمہارا وہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک بات بلندی کی طرف اس کو لے جاتی ہے، انسان کو پاک بات اس کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے اس کو بلند کرتا ہے۔ اب پاک بات کیا ہے؟ پاک بات جو ہے پہلا کلمہ طیب، یہ پاک بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میری منزل اللہ ہے، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، میرا مقصود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، محبوب بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے، بس میرا رخ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ایک پاک بات ہے۔ اب اس پاک بات کی صداقت کے لیے آپ جو عمل اس کے تحت کرتے ہیں وہ پھر یہ ہے کہ اس پاک بات کو اوپر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان پاک بات نہ کرے یا صرف زبان سے کہہ دے اور عمل نہ کرے تو اس کا سفر جو ہے پستی میں جائے گا، اور آخر کار یہ روحانی موت اس پر واقع ہو جائے گی، اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی کہ یہ فلاں ہے
یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ رشتہ صرف خالق اور مخلوق کا ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں کہ بس یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے. برگزیدہ بندہ مطلب ایسا نہیں ہے، کوئی خاص تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ قرآن میں یہ آیت بھی فرما دی ہے کہ شرک ناقابل معافی ہے. لئن اشرکتا، پیغمبر کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پیغمبر یعنی پیغمبر کون؟ جو خاتم الانبیاء ہیں، جو محمد الرسول ہے، اس کو مخاطب کر کے. یعنی ہمارا کوئی ایسے کوئی انسان بھرے میں نہ رہے کہ میری تو اتنی خدمات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. نہیں، اگر برائی جو ہے وہ برائی ہے. برائی اصل میں کیا ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں، زندگی میں فیصلے اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فراموش کر کے آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں، زندگی میں بات چیت کریں، زندگی میں کام کریں. جو بھی آپ کا عمل ہو وہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال وہ روحانی موت کی میں بات کر رہا تھا. روحانی دیکھیں، اگر روحانی موت، اگر انسان اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دے تو اس کی روحانی موت شروع ہو گئی، شروعات. جیسا کہ مثال کے طور پہ 2 وقت کا کھانا ترک کرنے سے آپ مرتے نہیں ہیں، 2 وقت کا کھانا. اسی طرح یہ نافرمانیاں جو ہیں، ایک نافرمانی اور اس کے بعد نافرمانیوں کا، نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کو بھلا دینا. اصل نافرمانی یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت آپ کے لیے بھجوائی ہے، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اس ہدایت کو نظر انداز کر کے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو پھر آپ یقیناً نقصان میں جائیں گے اور نقصان پھر بڑھتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات فرمائی ہے نا کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں، یہ بہت دور اب گمراہی میں چلا گیا، بہت اس نے نافرمانی کر لی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. ہمارا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل پہ مہر ہو یا نہ ہو، پیسے آتے رہیں، کھابے کھاتے رہیں، لباس پہنتے رہیں اور بس اچھا کھانا، اچھا سونا، اچھا پہننا. ہمارا تو یہ روحانی موت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں، آج کے انسان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں مطلب اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ مسائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انسان یاد رکھے اپنے عمل سے. اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا کہ آپ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، یعنی اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اللہ کی یاد آپ کے دل سے نہ بھولائیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. لا تلہیہم تجارت ولا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. من یفعل ذالک، جس نے بھی ایسا کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ بہت زیادہ نقصان میں پڑ جائے گا. تو عام طور پہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے ماحول کا، جس ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں، یعنی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. آج ہمارا مسئلہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ظاہر ہے، باطن نہیں. یہ کتنی مطلب نقصان دہ بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو خبردار کر لینا چاہیے. اس کے بارے میں مزید بات کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.